عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا، وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا. به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا، لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا، ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا، ولا لغيرك دوايا. رب يوم ندايا، يا 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 رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. لم أدر من أي نبع أسقي جنين الركايا، والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا. رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا. يا 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 رجائي، يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عزیز طالبات، آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم سیکھنے سکھانے والا بنائے۔ آج ہماری کلاس کچھ تاخیر سے شروع ہو رہی ہے، جس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، اور انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ اس کا پارے کا جو خلاصہ ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر مکمل کر لیا جائے۔ کل کی پارے کے اندر ہم نے 27واں پارہ قول فما خطبکم پارے کا اہم نکات اور خلاصے کو دیکھا تھا، جس میں کوہ طور یعنی کہ سورۃ طور کے بارے میں، اور وہاں پر علامت کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جس طرح سے اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اور اس بات کی شہادت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والوں کا جو انجام ہوا، تو قرآن کریم کی مخالفت کرنے والوں کا بھی کیا انجام ہوگا۔ اور اسی ضمن میں ہم نے سورۃ النجم اور دیگر صورتوں کا احاطہ کیا، جن کے اندر
مختلف مضامین کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ رب العزت نے مختلف احکامات دیے، جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ہدایت دی، تو وہاں پر مختلف واقعات کے ذریعے ایسے شخص کی مذمت کی گئی جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، یا خرچ کرتا بھی ہے تو اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کل کے مضامین میں ہم نے حیات بعد الموت کے مضامین کو دیکھا، اور اللہ رب العزت اپنی مختلف نشانیوں اور قدرت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کل کے ہی پارے میں سورہ قمر، سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ جیسی صورتوں کے مضامین کو دیکھا، جہاں اللہ رب العزت انسان پر اپنی بے شمار قدرتوں کو، نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت انسان کی توجہ دلوا رہے تھے کہ تم اللہ رب العزت کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی کل ہم نے سورۃ الحدید کے مضامین کا احاطہ کیا، جہاں پر ہم نے اس بات کو دیکھا کہ اللہ رب العزت کی علم اور قدرت کی وسعتوں کا ہم نے بیان پڑھا، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب اور تاکید کے بارے میں پڑھا، اور ہم نے یہ بات بھی پڑھی کہ فتح مکہ سے قبل اسلام کے لیے جان و مال خرچ کرنے والے، جو جہاد کرنے والے مسلمان ہیں، ان کی فضیلت کے بارے کے اندر کل کے پارے کے اندر ہم نے احاطہ کیا۔ آج کا ہمارا پارہ ہے 28واں پارہ، یعنی کہ قد سمع اللہ، اور اس پارے میں انشاءاللہ ہم جو ہے سورۃ المجادلہ سے لے کر سورۃ الملک سے پہلے کی جتنی بھی صورتیں ہیں، یعنی کہ سورۃ التحریم، اس صورت کا مکمل طور پہ احاطہ کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے سورۃ المجادلہ کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ المجادلہ، مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنے کو کہتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں ایک مسلمان خاتون کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مجادلہ کا تذکرہ ہے، تو اسی مناسبت سے اس صورت کا نام جو ہے مجادلہ قرار پایا۔ زمانۂ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو 4 ہجری کے لگ بھگ یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت کے اندر ہمیں مندرجہ ذیل مضامین ملتے ہیں، جیسے کہ خاندی زندگی سے متعلق، جیسے کہ طلاق زہار کا حکم ہے، منافقین کے جو منصوبے تھے، ان کی ریشہ داریاں تھیں، ان کا کردار کی ایک روش تھی، اس برے کردار کا تذکرہ کرتے ہوئے آخرت میں جو ان کی یہ رسوائیاں ہیں اس کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپس میں مشاورت کی جو حدود ہوتی ہیں، جو شرائط ہوتی ہیں، اس کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی آداب مجلس سے متعلق یہاں پر چند ہدایت، خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوں تو وہاں پر انسان کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس کے متعلق یہاں پر ہے۔ اس کے مضامین میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اس کی تاکید ہے، اور آپس میں جو تعلقات یا دوستی کی جو ایک محبت کی حدود ہوتی ہیں، اس کو یہاں پر اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے اس کے پہلے رکوع کے اوپر چلتے ہیں، اور آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ یہ رکوع تقریباً 6 آیات پر مشتمل ہے، اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کی جاتی ہے، اور اللہ نے تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ تو یہاں پر نزول قرآن سے پہلے یہ قانون ایک چلا آ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں، بہن وغیرہ محرمات سے کسی طرح تشبیہ دے دیتا تھا اور کہہ بیٹھتا تھا کہ تو میری ماں کی طرح ہے یا بہن کی طرح ہے، یا اس طرح کا کوئی اور جملہ کہہ دیتا، تو وہ عورت جو ہے ساری عمر کے لیے اس کے اوپر حرام ہو جاتی۔ جیسے کہ عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ انت علی کظہر امی، تو یہ لفظ وہ لوگ بکثرت اس طرح سے عورتوں کو طلاق کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان جو اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو یہ کہہ بیٹھے۔ اب عورت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور یہ ماجرا کہہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس معاملے میں اللہ نے ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں کیا ہے۔ اس پر وہ عورت جو ہے شکوہ کرنے لگی، اور اس رکوع میں کسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ اللہ نے اس عورت کا جھگڑا سن لیا اور پھر اس حرکت کے بارے میں حکم نازل فرمایا۔ اسلام میں ایسا کہنے کو زہار کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ ایسا کہنے سے کوئی عورت واقعی بانی ہو جاتی ہے، یہ ایک ناشائستہ حرکت ضرور ہے،
اور جو جھوٹ بھی ہے۔ لہٰذا جو لوگ ایسا کہہ بیٹھتے ہیں ان کا ارادہ طلاق کا نہ ہو تو پھر جو ہے شوہر سے تعلقات کا قائم کرنے کی ضروری ہے۔ کفارے بھی یہاں پر اس رکوع میں بتایا جا رہے ہیں کہ ایک غلام آزاد کر دیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو 2 مہینے کے جو ہے لگاتار متواتر روزے رکھیں، اور اگر اس کی بھی سقط نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور پھر یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ حکم الہی ہے، اور اللہ کی حدود کو جو توڑے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ظاہری حزب الشیطان کا انجام بتایا گیا ہے۔ ظاہری حزب الشیطان یعنی کہ جو لوگ اس میں منافق بھی شامل ہے، جو ظاہری طور پہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کے دل میں ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے ایک نفاق، ایک دشمنی ہی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے اس صورت کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اس رکوع کے اندر کہ الم تو ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اس رکوع میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ انسان جہاں بھی کہیں ہو، جو کام بھی کرتا ہو، اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پر منافقین کا جو ایک حال ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اسلام کے خلاف یہ لوگ سازشیں کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ان کی جو سازشیں ہیں یا ان کے جو منصوبے ہیں ان سے کوئی بھی باخبر نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے۔ پھر منافقین کے لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کی خبر دی ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب تم آپس میں مشورے کرو تو نیکی کے بارے میں یہ مشورے ہونے چاہیے، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کے بارے میں۔ ہمیشہ خدا سے ہی ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سازشیں کرنا تو شیطانوں کا کام ہے، اور کوئی کسی کا اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر مسلمانوں کو آداب مجلس کی تعلیم دی گئی ہے کہ وقار کے ساتھ بیٹھیں، آنے جانے والوں کو راستہ چھوڑ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھیں اور مجلس برخاست ہونے کا کہہ دیا جائے تو اٹھ کھڑے ہوں۔ جیسے کہ اس کے مضامین میں آداب کے بارے میں ہم نے سورۃ الحجرات میں بھی پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے ولیمے کے موقع پر بعض صحابہ وقت سے پہلے تشریف لے کر آ گئے تھے اور کافی دیر تک بیٹھے رہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا اس وقت ناگوار گزرا اور آپ کی تکلیف کا باعث بنا۔ تو یہاں بھی قرآن کریم جو ہے آداب بتا رہا ہے، اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے آخر کے اندر کہ نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں ان تمام موضوعات کا اس رکوع کے اندر احاطہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور تیسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے۔ فرمایا جا رہا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْكُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ تقریباً 22 آیات پر یہ رکوع یہ سورت مشتمل ہے، اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا ہوا ہے جن پر اللہ کا غضب ہے؟ یہ نہ تو تمہارے ہیں نہ ہی ان کے ہیں، یہ جانتے بوجھتے جھوٹی باتوں پر قسمیں کھا جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس رکوع کے اندر منافقین کی ایک ایسی حرکت کا تذکرہ ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے اخلاص کا یقین دلانا چاہتے ہیں اور اپنی قسموں کو ایک آڑ بنا دیا ہے، اور ساتھ میں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ قیامت میں بھی اسی طرح کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کو اپنے خلوص کا یقین دلانا چاہیں گے۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں پر شیطان نے قابو کر رکھا ہے، وہ ان کی نکیل پکڑے اپنی خواہشات کو گھماتا ہے ان کے مطابق، جو جیسے شیطان چاہتا ہے ایسے لوگوں سے اپنا کروا لیتا ہے۔ اس کے بالمقابل بتایا جا رہا ہے کہ جو سچا مومن ہوتا ہے اللہ کی رضا کی سند حاصل کرنے کے لیے استحقاق کا یہ واحد شکل یہ ہے کہ وہ اپنی دوستی، اپنی محبت کے سارے تعلقات ایسے لوگوں سے ختم کر دے جو اللہ اور اس کے رسول کے وفادار نہ ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو۔ تو یہاں پر گویا کہ اللہ رب العزت نے ایمان کا ایک معیار بتا دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا پہلے حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وہ تمام احکامات آ جاتے ہیں، چاہے وہ انسان کے لیے کتنا ہی گرا کیوں نہ گزرے، کیونکہ سابقہ دور کے اندر جو یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے کفار کے ساتھ تعلقات تھے، رشتہ داریاں تھیں، تو یہاں اللہ نے ایمان جو ہے ایک معیار ان کا سیٹ کر دیا ہے کہ یہ اللہ کا معیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حدود رکھی ہے،
اور جو اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے وفادار نہیں ہے، ان کے خلاف سازشیں کرتا ہے، تو وہ بھلا شخص ہمارا کیسے دوست ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الحشر شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ الحشر کے بارے میں وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اس کے پہلے رکوع کی دوسری آیت میں لفظ ہے وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، اس نام سے یہ سورت جو ہے ماخوذ ہے۔ اسی اعتبار سے اگر زمان نزول دیکھیں تو اس صورت میں بنی نذیر کی ضلع وطنی کا ذکر ہے، جو کہ تقریباً ربیع الاول 4 ہجری میں بنی نذیر کا جو ہے ایک محاصرہ کا واقعہ پیش آیا تھا، تو اس لحاظ سے اس صورت کا زمانہ نزول ہے۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو صورت کی جو ابتدا ہے وہ یہود کے مشہور قبیلے بنی نذیر کی جو ہے جلا وطنی کا ذکر ہے، جسے اول الحشر کے فقرے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس بنا پر ضروری تھا کہ مال فی، یعنی کہ مال فی اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ کے فوجی دباؤ سے دشمن صرف مرغوب ہو جاتے ہیں اور ان سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، اور اس بنا پر جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال فی کہتے ہیں۔ تو اس بارے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں، اس کے احکامات ہیں، وہ بتایا گیا ہے، اور یہاں پر اس کے مضامین میں یہ بات بھی ہے کہ چونکہ منافقین یہودیوں میں سے تھے، اس لیے ان کی جو چال بازیاں ہیں ان کو بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہودیت جو سرمایہ داری گویا کہ ان کے لیے لازم اور ملزوم ہے، اس کے لیے ان کی اصل چیز جو ہے دنیا پرستی ہے، حب مال کی یہاں پر مذمت کرتے ہوئے مسلمانوں کو خاص طور پہ اس کے جو مفاسد ہیں اس سے روکا گیا ہے۔ اور آخر میں اس کے مضامین میں قرآن کریم کی عظمت بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تقریباً 15 صفات ذکر کی گئی ہیں تاکہ توحید خالص سمجھ میں آ سکے، اور اس کے ساتھ یہاں پر خدائی صفات کے تقاضوں کے مطابق ایک مسلمان جو ہے اپنی زندگی کو استوار کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں، فرمایا جا رہا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، کہ آسمان اور زمین میں جو بھی چیز ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور وہی ہے جو اقتدار کا مالک ہے، حکمت کا مالک ہے۔ یہ رکوع تقریباً 10 آیات پر مشتمل ہے، اور یہاں پر اس کے مضامین میں اگر ہم دیکھیں تو اس رکوع میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے کس طریقے سے اپنے ماننے والوں کی مدد کی، اور کس طرح سے یہود اپنے قبیلوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچا نہیں سکے، اور وہ اپنے قبیلوں کو چھوڑنے کے اوپر مجبور ہو گئے، اور اس سرزمین سے ان کو نکالے جانا جہاں وہ فتنہ فساد کی حرکتیں کیا کرتے تھے، کہ یہود پر ایک ایسا وقت آیا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کا نتیجہ ہے کہ یہ اپنی ہی زمین سے ذلیل و خوار ہو کے نکلے۔ اور یہاں پر پھر ساتھ میں مہاجرین اور انصار کی حوصلہ افزائی فرمائی جا رہی ہے، اور مال غنیمت کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ مال جو بغیر جنگ کے دباؤ کے دشمن مرغوب ہو کے چھوڑ بھاگ جاتا ہے، تو اس بنا پر جو بھی مال اس کو حاصل ہوتا ہے وہ اسلام کی اجتماعی نظام کے لیے یعنی کہ بیت المال میں داخل ہوگا، اور جنگ کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس کا 5واں حصہ جو ہے بیت المال کے لیے ہوتا ہے، اور باقی حصہ جو ہوتا ہے وہ مجاہدین کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ قرآن کریم کا فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مال کی جو تقسیم ہے وہ صرف ایک مخصوص طبقے میں نہ رہے، بلکہ جو اس کی ضرورت مند ہے ان تک بھی یہ مال پہنچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر مسلمانوں کو بعض ایسی دعائیں سکھائی گئی ہیں جنہیں اکثر و بیشتر اللہ رب العزت سے کرتے رہنا چاہیے، جیسے کہ قرآن کریم میں یہاں پر یہ دعا کا ذکر ہے کہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ جیسے کہ ہم نے سابقہ پاروں کے اندر بھی جب بھی دعائیں آئی ہیں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہمیں ان دعاؤں کو اپنے معمولات میں لے کر آنا چاہیے اور ان کو یاد کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر آگے اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو مہاجرین، انصار مدینہ اور جو مومنین سے محبت کرنے والے ہیں اللہ رب العزت نے ان کی تعریف و تحسین فرمائی ہے، اور یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، تقریباً 17 آیات پر مشتمل یہ رکوع ہے۔ اس رکوع میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ منافقین اور مشرکین جو بظاہر متحد نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کا یہ ظاہری اتحاد جو ہے وہ صرف محض اسلام سے عداوت کے جذبے تک ہے، ورنہ دیکھا جائے تو یہ دونوں اصل میں خود آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، حریف ہیں۔
ان کی مثال شیطان کو پیش کیا ہے کہ وہ انسان کو کفر کی جو ہے خوشنما چیزوں کو بڑا اچھا کر کے بتاتا ہے، کافر ہونے کی تلقین کرتا ہے، اور پھر انسان جب کافر ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو تجھ سے بیزار ہوں، اور اللہ اور اس کے رب العالمین سے میں تو ڈرتا ہوں، جس کا نتیجہ یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو شیطان کے حربے کے اندر آتے ہیں تو یہ سب ان کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف آیات کے اندر بتایا کہ ان کے لیے جو ہے جہنم کا عذاب ہے۔ اس طرح سے گویا کہ منافقین جو ہے مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے ہیں، اور جب مشرکین کی مدد کا وقت آتا ہے تو منافقین ساتھ ان سے جو ہے اپنی بیزاری کا اعلان اور برات کر دیتے ہیں۔ تو اس پورے رکوع کے اندر جو منافقین ہیں، یہود ہیں، یہ مخالفین ہے، ان پر اللہ رب العزت کا جس طریقے سے ذلت اور رسوائی ہے اور ان پر عذاب کے جو طریقے ہیں اس کو اس رکوع کے اندر بتایا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو اسلام کو جتنا زیادہ نقصان منافقت اور مشرکین کی وجہ سے پہنچا ہے، تو اتنا زیادہ نقصان اگر ہم دیکھیں تاریخ میں ایک کفر ہوتا ہے اس کا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کافر ہے، لیکن منافق جو ہوتا ہے اس کا جو نفاق ہوتا ہے وہ ذرا زیادہ سخت ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرتا ہے۔ تو بار بار اللہ رب العزت ان آیات کے ذریعے مسلمانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، ایک راستہ بتا رہے ہیں کہ اپنے تعلقات کی بنیاد کس طرح رکھنی چاہیے اور مسلمانوں کو کن گروہوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور تیسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس رکوع کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل اس کے لیے کیا آگے بھیجا، اور اللہ سے ڈرو اور یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ اس رکوع کے اندر مسلمانوں کو جو ہے دنیا کی طلب سے ایک باز رہنے کی سخت ترین تاکید کی گئی ہے، اور پھر یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ جنتی اور دوزخی جو ہے وہ برابر ہوں گے۔ جنتی تو اپنی زندگی کا جو ایک مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور دوزخی جو ہے وہ ناکام ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن کریم اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ مارے خوف اور ڈر کی دہشت سے پھٹ جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تو ایسی ہیبت ہے، لیکن انسان کا دل کیا ہے کہ وہ قرآن کی آیتیں سنتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن اس پر اثر نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ مالک القدوس ہے۔ تو یہ تمام اللہ تعالیٰ کی عظیم و جلیل صفات ہے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے یہ سبق ہے، یہ بات ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن سنتے ہیں، لیکن ہمارے دل کو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ اس کی اثرات تو پہاڑوں کو بھی جو ہے متاثر کر دیتے، تو ایک انسان اس کا دل کیوں اس سے تاثر نہیں پکڑتا؟ تو اللہ رب العزت سے ہر وقت ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں قرآن کریم سمجھنے والا اور اس کا ہر لفظ ہمارے دل میں اتارنے والا بنے، کیونکہ ہم نے یہ بات بھی پچھلے رکوع کے اندر پڑھی کہ ایمان کا دل میں داخل نہ ہونا گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے گناہوں سے بچائے جو کہ قرآن سے ہماری دوری کا سبب بنے۔ اللہ رب العزت سے ہم ان تمام گناہوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الممتحنہ شروع ہو رہی ہے، اور ممتحنہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے دوسرے رکوع کے اندر نان مسلم عورتوں کے امتحان لینے سے متعلق کچھ ہدایت کی گئی ہیں، اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے۔ زمانے نزول کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی ایک زمانہ کے یہ نازل ہوئی ہے۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت کے اندر مسلمانوں کے کفار کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے متعلق ایک اصولی طور پر ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کفار جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں، ان سے ہر طرح کے ترک موالات ضروری ہیں، لیکن جو مسلم جو جنگ نہیں کر رہے ان کے ساتھ احسانات کرنے اور انصاف کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ باہمی تعلقات میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب ایسی عورتیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں اپنے خاوند سے الگ ہو کر آ جائیں تو پہلے ان کے بارے میں ان سے امتحان لے کر پورا اطمینان کر لینا چاہیے۔ اگر وہ مخلصانہ طور پر صحیح معنوں میں مسلمان ہو کر آئی ہیں تو پھر ان سے جو ہے تعلقات نکاح جو ہے پہلے بار ان کے خاوند کے ساتھ قائم تو نہیں رہ سکتے، البتہ اگر ان کے کافر خاوند جو ہے ان سے جو ہے کچھ خرچ دے دیا کرتے ہیں تو اس کو جو ہے ان کے لیے جائز ہے۔ تو یہاں پر
یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کافر عورتوں سے جو ہے نکاح کی حرمت کا واضح طور پر یہاں پر اعلان ہے۔ تو یہاں اس پورے رکوع کے اندر یہ بات ہمارے لیے سوچنے کی ہے کہ جو مسلمان کسی کافر عورت سے سول میرج کرتا ہے تو اس کا نکاح اس قرآنی حکم کے آئینے میں اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا قرار پاتا ہے، اور پھر اس کی اولاد کے حق میں جو نتیجہ ہے وہ کیا مرتب ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سوال ہے یہاں پر۔ اس کے ساتھ ہی آگے پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور پہلے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اس رکوع کے اندر کہ مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے جو ہے ترک موالات کا حکم دیا گیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے، جو معاشرے میں ایسی برائیاں پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جو برائیاں شرک اور کفر سے مناسبت رکھتی ہیں، مگر اسلام کے لیے ناقابل جو ہے برداشت ہے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ چاہے ایسے لوگ کوئی بھی ہوں، ان سے دوستی محبت کے سارے تعلقات جو ہیں ختم کر دینے چاہیے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ تمہاری رشتہ داریاں جو ہیں قیامت کے دن تمہیں نفع نہیں پہنچائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی تعلیم دی گئی ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ میں کیا تھا کہ دوستی اور محبت کا جو جتنا بھی ان کا تعلق تھا انہوں نے اللہ کے لیے رکھا۔ انہوں نے اپنے باپ، اپنے جو بھی مشرک قوم تھی ان سے اپنا ترک موالات رکھا، کنارہ کشی کر لی۔ تو یہاں پر یہ مسلمانوں کے لیے سبق ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم، کہ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور جن لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے ان کے درمیان جو ہے دوستی پیدا کر دے، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے، بڑی زبردست حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر اس رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے اسلام کے خلاف رہنے کے باوجود جو لوگ مسلمانوں سے جو ہے دشمنی نہیں کرتے، اور نہ مسلمانوں سے جنگی دشمنی یا اس طرح کی کوئی بھی مدد کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عورتیں جو دشمن کی سرزمین سے تمہارے یہاں پہنچتی ہیں اور اپنے آپ کو مومن عورتیں بتاتی ہیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو۔ اگر وہ واقعی سچے دل سے مومن ہو کر آئی ہیں تو پھر انہیں کفار کے پاس واپس نہ بھیجو، کیونکہ اب وہ عورتیں کافروں کے لیے حلال رہی ہیں اور نہ کافر عورتوں کے لیے جو ہے ان کا حلال ہونا۔ البتہ کافروں کے لیے ان عورتوں پر جو کچھ خرچ کیا ہے وہ انہیں دے دیں، تو پھر کافر عورتوں سے نکاح کو سختی سے کے ساتھ روکا گیا ہے، کیونکہ اس سے جو اولاد ہے اس میں کفر شرک کے جراثیم آئیں گے، خاندانی زندگی متاثر ہوگی، اور سوسائٹی میں پھر یہ جراثیم پھیلیں گے، اور اہم ممکن ہے کہ وہ کافر عورت دشمن کی جو ہے ایک جاسوس ہو جو تمہارے درمیان راز تم تک پہنچانے کے لیے آئی ہو، اور اگر جاسوس نہ بھی ہو تو اس سے جو ہے دلی ہمدردی جو ہے کفار کے ساتھ ہو۔ تو یہ تمام چیزیں اس میں جو ہے امتحان کے تحت آئی ہیں۔ اور آخر میں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اس رکوع کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ مومن عورتیں آپ سے بیعت کرنا چاہیں تو آپ ان سے بیعت کر لو کہ وہ شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں۔ تو یہ ان تمام چیزوں کی بیعت کا حکم دیا گیا، اور یہی ہمارے یہاں پر ہمارے لیے بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر واضح طور پہ یہ بات ہے کہ مشرکین کے ساتھ نکاح کی ممانعت ہمارے سامنے آئی، اور آج کل اس میں جو لوگوں نے اس کی ایک چور راستہ بنا رکھا ہے، اس میں تعویلات دے رکھی ہیں، یہاں تک کہ اہل کتاب سے پہلے نکاح کی اجازت ہے، لیکن ہمارے دور کے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دور حاضر میں ان کے ساتھ بھی نکاح نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الصف شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ الصف کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اس کے پہلے رکوع کی آیت میں آیا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، تو اس لفظ سے یہ ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو ابتدائی مدنی صورتوں کے اندر سے ہے، اور مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں کئی امور بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ وہ دین حق کے سارے جو باطل ادیان ہیں، دین ہیں، ان پر غلبہ حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر مسلمانوں کو بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی، دلی جذبات، خواہشات، نفس کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی،
ان تمام کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کی فتح کامرانی تو حاصل ہو ہی جائے گی، لیکن اس سے بڑھ کر جو عظیم سعادت ہے وہ مغفرت الہی ہے اور آخرت کی کامرانیاں ہیں جو کہ ان کو حاصل ہوں گی۔ ساتھ ہی اس کے مضامین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں، کس طریقے سے دین اسلام کو لے کر دنیا کو لے کر جانا، دنیا کے لیے دعوت و تبلیغ کرنا، اور اس کے ذریعے جو ہدایت سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو نجات کی راہ بتائی گئی تھی، ان کا خاص طور پہ اس رکوع کے اندر اس کے مضامین میں تذکرہ ہے۔ تو آئیے اس کے پہلے رکوع کی آیات کو دیکھتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی چیز ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور وہی ہے جو بڑے اقتدار اور حکمت کا مالک ہے۔ اس رکوع میں مسلمان کے قول و فعل جو بلا عمل کرتے ہیں یہ، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی خفگی اور بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، ادب سکھایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر جہاد میں مسلمانوں کے لیے اس طرح بتایا جا رہا ہے کہ وہ کفار کے مقابل میں جو ہے بالکل ایک صف بند ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کریں، اور اس میں جو ہے نہایت خوشنودی کا اظہار کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی ایک پیش گوئی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو جو نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کی ایک پیش گوئی فرمائی تھی، اس بنا پر عیسائی جو ہے آپ کے آنے کے منتظر تھے، لیکن جب آپ تشریف لائے تو انکار کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراض کر رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ بات پہلے بھی پڑھی کہ ان کا اعتراض کرنا صرف بغض، حسد اور عناد کی وجہ سے تھا، کہ ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ بنی اسرائیل سے نبوت کا جو سلسلہ ہے بنو اسماعیل میں کیوں چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایسے مخالفین جو ہے وہ اللہ کے نور کو پھوکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے اس نور کو کافروں کی تمناؤں کے علی الغم پر چمکا کر رہے گا، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اور آپ کے اس دین حق کو سارے باطل دینوں پر انشاءاللہ اللہ غالب فرمائے گا۔ تو ان آیات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ من عذاب الیم، تو یہاں پر اس رکوع میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ نہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے۔ اس رکوع میں عام طور پر جو لوگوں کی یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ آمدنی بڑھائے، اور یہ تمام کام جو ہے تجارت کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اس رکوع میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی تجارت کے مقابلے میں ایک تجارت اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی دلی جذبات کا سرمایہ دے کر اللہ اور اس کے رسول کے ایمان کا ذخیرہ جمع کرو، اور اپنے مال اور اپنی جانوں کا سرمایہ دے کر جہاد کی برکتوں سے سامان لے کر آؤ، اور پھر اس میں جو نفع ہوگا وہ تم جانتے ہو کہ کیا ہوگا، مغفرت الہی، جنت اور اس کے بیش خزانے، اور دنیا میں بھی فتح کامرانی اور اقتدار ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ انہوں نے تو اپنے ماننے والوں کو اللہ کے دین کی مدد کے لیے پکارا تھا، ان کے مومن ساتھیوں نے آگے بڑھ کر اپنی خدمات پیش کی۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور ایک نے کفر کیا، تو اللہ نے اس مومن گروہ کی طاقت ان کو غالب فرما دیا۔ تو یہاں تھا دین کے لیے جو جد و جہد کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کا اعزاز بتا رہا ہے، ان کا اکرام بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی خود مدد و نصرانی فرماتا ہے اور ان کو کامیاب فرماتا ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الجمعہ شروع ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اس کی دوسری آیت کے اندر آئے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اس لفظ سے ماخوذ ہے، اور اس کے ساتھ ہی زمانے نزول کو ہم دیکھیں تو سورہ صف کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت میں سب سے پہلے تو احسان الہی کی یاد دہانی کروائی گئی ہے، جو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں دنیا کو ملی۔ اس کے ساتھ یہ حقیقت کو بھی بتایا گیا کہ اب نجات اور تزکیہ نفس کی واحد تعلیمات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان کا طریقہ ہے، اور پھر چونکہ امت مسلمہ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم فضیلت ہے،
تو اس بنا پر اس امت کو متنبع کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضیلتیں عطا کی ہیں، مگر ان کی ناشکری اور ان کی بدعمالیوں کے سبب کیا ہوا کہ ان سے وہ نعمتیں بھی چھین لی گئی، انہیں اللہ رب العزت نے جو زمین پہ ایک اقتدار دیا تھا وہ بھی چھین لیا۔ لہٰذا تمہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تم جو چاہے وہ کرو گے، یہ عظیم فضیلت تمہارے حق میں جو ہے ہمیشہ باقی رہے گی۔ اگر تم نے بھی بنی اسرائیل والی روش کو اختیار کیا تو تم بھی ان تمام انعامات اور فضیلتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد جو ہے سورت کے مضامین میں جمعے کی جو اہمیت ہے اس کی متعلق احکامات ہے۔ آئیے اس کے پہلے رکوع کی طرف چلتے ہیں، اور رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، فرمایا جا رہا ہے يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، کہ آسمان اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ ہے، بڑے تقدس کا مالک ہے، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ تقریباً 8 آیات پر یہ رکوع مشتمل ہے، اور اس رکوع میں اللہ کے اس احسان کی یاد دہانی کرائی گئی ہے جس نے ہمیں ایک رسول دے کر بھیجا جو اللہ کی آیات سناتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس کے بعد اعلان کیا کہ آپ ساری دنیا کے لیے رسول ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں۔ اس کے بعد یہود کی اس عادت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تورات کے احکامات پر تو مطلقاً عمل نہیں کرتے، اور اس میں انہوں نے اپنی منمانی جو ہے تحریفیں کر ڈالی، لیکن توریت کو جو ہے سروں پر اٹھائے پھرتے ہیں۔ اس کے بعد اصل میں یہاں پر مسلمانوں کو سبق دینا ہے کہ تم ایسے نہ بن جانا کہ خالی قرآن کو سروں پر اٹھائے پھر رہے ہو لیکن اپنے ہاتھ سے ہی اس کو بدل ڈالو، اس کے احکامات کو تم دیکھو ہی نہیں۔ لیکن یہاں کتنی افسوسناک حقیقت ہے کہ آج ہماری حالت بیائی یہی ہے کہ قرآن ہم نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، سروں میں اٹھا رکھا ہے، چومتے ہیں، زینت طاق میں رکھتے ہیں، لیکن اس پر عمل ہمارا کیا ہے؟ اس پر عمل ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم قرآن ہمارے گھروں کے اندر دیکھیں، اونچی اونچی جگہوں پہ ہم نے رکھا ہوا ہوتا ہے نعوذ باللہ، اور اس کو کھولنے کی توفیق صرف ہمیں سال میں شاید ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے۔ تو ہماری حالت اور ان آیات میں جو یہودیوں کی حالت بتائی جا رہی ہے تو ہمارا اور ان کا حال کتنا مشترک ہے، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الجمعہ کا دوسرا رکوع ہے، اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو اس رکوع کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان والو، جب جمعے کے لیے دن نماز کے لیے جو ہے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو سمجھو۔ اس رکوع میں دیکھا جائے تو جمعے کی اہمیت کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ جمعے کی اذان ہو جانے کے بعد سارے کاروبار جو ہے لپک کر چھوڑ دینے چاہیے، اللہ کی عبادت کی طرف دوڑنا چاہیے، اور پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد جو اسلامی حدود ہے ان میں رہ کر کاروبار کرو، تو اس لیے تمہارے اوپر کوئی گفٹ نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اس پورے رکوع کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اللہ سے تجارت یہ تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے ہم دنیا میں اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ المنافقون شروع ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ سورت کی ابتدا کے اندر اذا جاءک المنافقون سے لفظ ماخوذ ہے۔ زمان نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو سورہ حج کے بعد نازل ہوئی ہے، اور مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت میں جو ہے منافقوں کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو وہ بغض، عداوت اور ان کی جو خصلتیں تھیں ان کی پس کے اوپر جس طریقے سے مسلمانوں کے وار کرتے تھے، ان کی جو فطرت تھی اس کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور یہاں پر اس کے مضامین میں انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں ان کے طریق کو جو ہے عمل کے اندر لانے میں، اور دنیاوی ساز و سامان، مال و دولت کی حقیقت کو اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں تاکہ مسلمان جو ہے حب مال کی دنیا میں جو ایک ضرورت ہے صرف ضرورت سے زیادہ آگے نہ بڑھیں اور اس مرض میں مبتلا نہ ہوں جن کے جراثیم جو ہے مال و دولت کے پیدا کردہ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ پہلے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، فرمایا جا رہا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں،
اور اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین قسمیں کھا کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے ایمان کا یقین دلاتے ہیں، مگر یہ اپنی قسموں میں جھوٹے ہیں، اور اپنے اس ایمان کا جو یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اس کے اندر جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو جو ہے بطور ایک ڈھال بنا رکھا ہے، یہ کسی کے بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ان کے اندر منافقت کی عادت کیا ہے کہ نہایت ہی مطلب پرست ہوتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں، دغا باز ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو چپکے چپکے جو ہے صدقہ خیرات دینے سے روکتے ہیں۔ منافقین کی عادت بیان کر کے مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ کہیں تم بھی جو ہے جھوٹی قسموں کو اپنا مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنا لینا۔ تو مرض نفاق جو ہے اس کی شدت دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر، اس صورت کے اندر، اور اس سے قبل بھی کتنی آیات ہمیں پڑھی جہاں پر ان کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، ان کے مرض بتائے جا رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام امراض سے محفوظ و معمون فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر پائے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ بڑے گھاٹے کے سودا کرنے والے ہیں۔ تو اس رکوع کے اندر مومنین کو جو ہے نہایت اہمیت کے ساتھ یہ تعلیم دی گئی ہے۔ کیا تعلیم ہے؟ کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ دوسرا یہ ہے کہ موت سے پہلے پہلے جس قدر ممکن ہو اسلام کا بول بالا کرنے میں اپنی مالی قربانیاں دو، ورنہ نزا کے وقت حسرت کرو گے اور اللہ سے مہلت چاہو گے، اور کہو گے کہ بس ذرا سی مہلت عطا فرما دے تاکہ سب کا خیرات کر آئیں۔ لیکن اس وقت کا انسان کا حسرت کرنا کسی بھی لمحہ جو ہے کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ رب العزت کا اسلوب دیکھیں کہ پہلے منافقت کے بارے میں اللہ نے ان کا پول کھولا، اور اس کے بعد ان کی نشانیاں بتائی، لیکن اللہ نے اپنی رحمت کا معاملہ بھی فرمایا، اس منافقت کے علاج بھی بتا رہے کہ جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ انفاق کرے، انفاق فی سبیل اللہ کرے، اللہ کے لیے قربانی دے، مال سے بھی دے، اپنی جان سے بھی دے، دین کے بول بالا کرنے کے لیے، دین کی جد و جہد کرنے کے لیے جہاں تک بھی انسان سے جو سعی وہ کوشش کر سکتا ہے اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالے، اور یہ وہ چیز ہوگی جو آخرت میں اس کے کام آئے گی، ورنہ آخرت کے بعد کے جو احوال ہے اس کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی حسرت اس کی کسی کام نہیں آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ التغابن شروع ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اس کے پہلے رکوع کے اندر یوم التغابن یعنی کہ تغابن کا دن کہا گیا ہے، اور یعنی کہ یہ دن اس لفظ سے ماخوذ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو نقصان یا حسرت میں مبتلا کریں گے۔ قیامت کے اس دن کو جو ہے تغابن اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ دوستی نے دیکھ کر یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں ان جنتیوں جیسے عمل کر لیتے تو آج ہم بھی جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے۔ زمانے نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو سابقہ صورت کی جو ہے پہلے کی یہ صورت ہے۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں پر خدائی احکامات کے جو برے نتائج کے ایک یقینی طور پر دن سامنے آئے گا، اس کے بارے میں انسان کو تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں چونکہ اعمال کا جزا سزا کے سامنے آ کر رہتی ہے، اور کسی بھی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ فیصلہ اللہ کو بدل سکے یا اس میں کوئی رکاوٹ پیدا کر سکے، اس لیے سمجھانے کے لیے اس صورت میں اللہ کی قدرت اور طاقت کا بیان ہے، اور ہر جگہ ہر وقت انسان کے جو اعمال سے جو واقف ہے اس کو سمجھتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ خدا کے غیر محدود علم کا ایک اظہار ہے، اور اس کی مضامین میں یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ گزشتہ قوموں کے ساتھ دنیا میں ہی جو معاملات پیش آیا ہے اس کا اجمالی طور پر ذکر کیا گیا ہے تاکہ شہادت بھی مل جائے، اور یہ بات بھی ذہن نشین ہو جائے کہ نتائج اعمال سے وابستہ ہے، جو بھی انسان نتیجہ کرتا ہے، جو بھی اعمال کرتا ہے اس کو ویسے ہی نتیجہ ملے گا۔ اور اس کی مضامین میں یہ بات بھی آئی ہے کہ قیامت کے دن جو برے نتیجے سے بچنے کے لیے انسان نیک عمل کرتا ہے اس کی دعوت دی گئی ہے، اور مسلمانوں کو خاص طور پر توکل اور انفاق فی سبیل اللہ کی تاکید گئی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں تو ہم شروع پاروں سے اب تک انفاق فی سبیل اللہ کی متعدد آیات اور مضامین کو پڑھ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت انداز بدل بدل کر انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دے رہے ہیں۔ کہیں پہ وہ لفظ صدقے کے طور پر آیا، کہیں پہ وہ مال جہاد کے طور پر آیا، کہیں پر سود کے مقابلے میں اللہ نے اس لفظ کو ذکر کیا،
تو یہ مال کی جو ایک محبت ہوتی ہے نا انسان کو، یہ دنیا میں اتنا لگا کر رکھتی ہے کہ وہ اس کمانے کے چکر میں لگا رہتا ہے. تو اس کے مضامین میں خاص طور پہ اس بات کی تاکید ہے. آئیے اس کے پہلے رکوع کی آیات کے اوپر چلتے ہیں، جہاں پر فرمایا جا رہا ہے اس رکوع کے اندر یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس رکوع کے اندر پہلے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اور اس عالم الغیب الشہادت ہونے کا تذکرہ ہے، اور گزشتہ قوموں کا جو ہے اجمالی طور پر تذکرہ ہے، اور اس کا جو انکار اور ان کا سرکشی کرنا تھا اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کی یاد دہانی کروائی گئی ہے. اور پھر ان کفار اور مشرکین کا جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں اور یوم التغابن قیامت کے دن سے ڈرا رہے ہیں. اور پھر ساتھ میں یہاں پر جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے اخروی تمام نعمتوں کا ذکر ہے، ان کے لیے بشارت ہے. تو یہاں پر اس رکوع کے اندر ان آیات میں اس مضامین کا احاطہ ہے. اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. 18 آیات پر یہ رکوع مشتمل ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو اس رکوع میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی مشیت کے بغیر جو ہے کوئی بھی مصیبت نہیں آتی. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی یہاں پر جو ہے توکل کی تعلیم دی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی بتایا گیا کہ مال اور اہل و عیال سب آزمائش کا سبب بنتے ہیں. ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے احکامات کو بھلائے دیے جانا، یا اللہ کی ہدایتوں کے خطوط کو دنیاوی چیزوں کے ساتھ کا جو انسان معاملہ کرتا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ طاقت کے مطابق جتنا ہو سکے انسان کو تقوی اختیار کرنا، احکامات الہی پر کام دھرنا، اطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تاکید کے ساتھ فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن دگنے اجر کا جو ہے ثواب ہوگا. یہ اللہ کے بہترین اجر کا جو ہے مستحق ہوں گے. اس کے ساتھ ہی یہاں پر دعوت عمل دی جا رہی ہے، یعنی کہ عمل کی دعوت دی جا رہی ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ہمیں دعوت تبلیغ کی جو ذمہ داری ہے اس میں ہمارے لیے 2 کام ہے کہ امت کو اعمال پر لے کر آنا اور ان کو ایمان پر لے کر آنا. اور یہی چیز ہے کہ انہیں ایسی تمام چیزوں سے روکنا جو ان کے اعمال اور ایمان کو خراب کرنے والی ہے. اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الطلاق شروع ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اس صورت میں جو ہے طلاق کے مناسبت سے اس لفظ کا جو ہے جدائی ہوتا ہے، اس کے کچھ احکامات بیان کیے گئے ہیں. ہم نے سورہ نساء میں بھی اس کے بارے میں تفصیل پڑھی، اور وہاں یہ پڑھا تھا کہ سورہ نساء کو سورۃ النساء الکبریٰ کہا جاتا ہے، اس کو سورۃ النساء الصغریٰ کہا جاتا ہے. عورتوں کے معاملات کے بارے میں زمانہ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو 6 ہجری کے قریب اس کا زمانہ ہے، اور مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو آئلی زندگی کے متعلق جو قرآن کریم میں احکامات ہیں، ان کے حدود، ان کی شریعت میں جو مقرر کی گئی ہے ان کے بارے میں بتاتے ہوئے جو ان حدود سے اعراض اور سرکشی کرتا ہے اس کے برے نتائج بیان کیے گئے ہیں. اور چونکہ صورت جو ہے آئلی مضامین سے متعلق ہے تو یہاں پر تقوی کی تعلیم دی گئی ہے کہ عقل اور فہم کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان اور اطاعت کی جائے، اور ساتھ یہاں پر گزشتہ اقوام کے احوال کو بیان کیا گیا. اس کے ساتھ ہی پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے. فرمایا جا رہا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ. تو اس رکوع میں دیکھا جائے تو طلاق کے احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ پہلے تو یہ ہے کہ طلاق اس طرح دینی چاہیے کہ ایک مقررہ عدت تک ہو، یعنی کہ بالکل آخری سرے تک نہ پہنچے. اسی طریقے سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران عورت کو اپنے گھر سے نکال باہر نہیں کرنا چاہیے، اور جب مقررہ عدت پوری ہو جائے تو رجعت کرنا چاہو تو کر لو، ورنہ پھر خوش اخلاقی کے ساتھ جو ہے رخصت کر دو. اس کے ساتھ ہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جن عورتوں کو ایام نہیں آتے یا جو سن رسیدہ ہو جاتی ہیں، بری ہو جاتی ہیں، تو ان کی عدت کا حکم بتایا جا رہا ہے کہ 3 ماہ ہے. اور حملہ کی عدت کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وضع حمل یا 3 مہینے کے اندر اندر
یا 7 یا 8 ماہ لگ جائے تو ان کی وضع حمل تک کے جو اخراجات ہیں طلاق دینے کے بعد وہ شوہر جو ہے برداشت کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی طلاق ایک آخری چارہ کار ہوتا ہے، اگرچہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کے لیے معاملات میں بیویوں کو جو ہے کسی بھی حیثیت سے تنگ نہ کیا جائے۔ اور اس کے متعلق طلاق اور عدت سے متعلق ہم نے پہلے بھی اپنے سیشن میں یہ بات کی تھی کہ یہ فقہی مسئلہ ہے، لہٰذا اس کے متعلق کوئی بھی اگر سوالات یا مسئلے ہوتے ہیں تو باقاعدہ مستند علماء سے رجوع کیا جائے اور پھر ہی مسئلہ دریافت کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، فرمایا جا رہا ہے وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ تو یہاں پر اس رکوع کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو قوم نافرمانی کرتی ہے، ان سے روبرداری کرتی ہے، ان کا انجام ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ گزشتہ قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کے سبب کیا۔ اس کے ساتھ یہاں پر تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اہل عقل پر ایمان، اہل عقل جو ہے وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کی حکمتوں پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ کے جو مہلت ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور سابقہ اقوام سے جو ہے ان کے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ التحریم شروع ہو رہی ہے۔ وجہ تسمیہ اس کی یہی ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وجوہ شہد کا استعمال کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں پر اس کی حرمت کے بارے میں ہے۔ زمانۂ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو سورۃ الحجرات کے بعد نازل ہوئی ہے۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2-4 دن جو ہے ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں جو ہے شہد نوش فرمایا، تو بعض ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کے دہان مبارک سے ہے مغافر کی بو آتی ہے۔ مغافر ایک گھاس وغیرہ کو کہتے ہیں جس کی جو ہے کچھ بو وغیرہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ شہد نوش فرمایا تھا اور آپ کی طبیعت میں ایک نفاست تھی، تو آپ کو یہ بات ناگوار ہوئی، تو آپ نے جو ہے یہ ارادہ کیا کہ آئندہ شہد کا استعمال نہیں کریں گے۔ تو پھر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے یہاں پر۔ تعلیم ان مضامین میں یہ دی جا رہی ہے کہ ایسی چیز جو حلال ہے وہ عقیدتاً حلال اور مباح سمجھتے ہوئے اس کا استعمال نہ کرنا جو ہے عہد کرنا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہوگا تو لوگوں کو بھی یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے اگرچہ بجائے وہ خود کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، انسان کو طبیعت ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں اس کو حلال ہوتی ہے لیکن ناگواری کی وجہ سے پسند نہیں کرتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ اقدام تھا یہ غلط فہمی پیدا کر سکتا تھا۔ اور اسی سلسلے میں جو ہے ازواج مطہرات کو کچھ نصیحت کی گئی ہے، اور ان امور میں اس صورت کے مضامین ہیں۔ اصل میں یہاں پر مضمون یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی سیرت کردار کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی فکر اور سعی کریں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ کوئی گناہ نادانستہ طور پر اگر ہو جائے تو فوراً اس سے جو ہے توبہ کر لینی چاہیے، اور ساتھ ہی یہاں پر اہل و عیال سے متعلق چونکہ صورت میں خاص طور پہ احکامات اور ہدایت ہیں، اس لیے یہ سمجھایا گیا کہ محض خاندانی وجاہت نجات کا جو ہے اصل ذریعہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ آخرت کی جو کامرانی ہے وہ برے اعمال سے محفوظ و معمون ہونے میں، اطاعت اور تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ محض خاندانی شرافت اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جیسے کہ یہود یا نصرانی وغیرہ اپنا آپ کو یہودیت کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، یہ ہمارا تعلق تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ تو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ مسلمان بھی اس بات پہ غرور فخر نہ کرے کہ ہم امت محمدیہ سے ہیں، ہماری تو بخشش کا سرٹیفکیٹ ہمیں مل ہی گیا ہے، لہٰذا اعمال کرے نہ کریں ہم نے جنت میں جانا ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں کا تذکرہ ہے جو دونوں رسولوں کی بیویاں تھیں، لیکن ان عورتوں کی جو بدعمالیاں اور ان کے جو برے نتائج تھے کہ رسولوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق نہیں ہو سکا، تو ان کے ساتھ یہ تعلق کام نہ آیا اور اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔
کے ساتھ یہاں پر جو ہے فرعون کی بیوی، اگرچہ وہ فرعون جیسے سرکش کی بیوی تھی، لیکن چونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، اس لیے فرعون کی جو بدعمالیہ کے برے نتیجے تھے ان کے اثرات سے اللہ نے ان کو محفوظ فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کے مضامین میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ یہودیوں نے ان پر جو ہے تہمت لگائی، ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہوا، اللہ کی اطاعت گزار تھی۔ تو یہاں پر ان تمام واقعات اس مضامین میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، کہ اے نبی جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں تم اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے کیوں حرام کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑے ہی مہربان ہے۔ تو یہاں پر اس رکوع میں پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے آپ اسے اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں، اور پھر باقی کی طرف اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی ازواج مطہرات سے کوئی راز کی بات کہی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی دوسری ازواج مطہرات سے وہ بات کہہ دی، تو اللہ نے خبر دے کر اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ان زوجہ مطہرہ سے کہا تو کہنے لگی کہ آپ کو کس نے بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ اس کے بعد ازواج مطہرات کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ توبہ استغفار کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سے بہتر ازواج مل سکتی ہیں۔ اور ساتھ ہی یہاں پر مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کو جو ہے دوزخ کی آگ سے بچائیں، یعنی کہ خود بھی نیک عمل کی زندگی بسر کریں اور ساتھ ہی اپنے اہل و عیال کو بھی اسلامی تعلیمات اور اخلاق کے سانچے کے اندر ڈھالیں۔ تو یہاں پر یہ بات ملتی ہے کہ صرف اپنے اعمال کی فکر نہیں کرنی بلکہ اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال اور امت کی بھی فکر کرنی ہے، یعنی کہ ایک داعی کا کردار ادا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور دوسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، فرمایا جا رہا ہے اس رکوع کے اندر، اس پورے رکوع کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب کوئی گناہ نادانستہ طور پر ہو جائے تو سچے دل سے توبہ کر لیں۔ سچے دل سے توبہ یہ ہے کہ پھر اس گناہ کا اس سے سرزد نہ ہو، اس کے بعد خدا کے آگے توبہ کرنے اور عمل سونا کرنے پر بندے مسلمان کو جو جنت کی خوشخبریاں دی گئی ہیں اس کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے، اور پھر کفار و منافقین سے جہاد کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس رکوع کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے کہ دونوں جو ہے دو اولو العزم پیغمبروں کی بیویاں تھیں، لیکن چونکہ دونوں ایمان نہیں لائی تھیں اور رسولوں کی اتباع نہیں کرتی تھیں اس لیے عذاب الہی کی گرفت میں آ گئی۔ اس سے یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی بھی رسول کی قربت یا شرف یا خاندانی شرافت اللہ کی نظر میں قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اللہ کا رشتہ مسلمانوں سے جو ہے وہ ایمان، عمل صالح اور تقوی کی بنا پر ہے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک ایمان کی جو قیمت ہے، جو قدر ہے، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، ایمان لے کر آتا ہے، تو اللہ رب العزت کا اس کے ساتھ جو ہے مومنوں والا تعلق ہے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بشارت فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر فرعون کی بیوی کا تذکرہ ہے کہ وہ ایماندار تھی اور آپ رسول اللہ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، اور اپنے شوہر یعنی کہ فرعون کی جو بدعملیوں کا اثر تھا ان پر نہ پڑا تھا، تو فرعون اور ان کے متبعین کی طرف سے جو ہے انہیں عذاب میں مبتلا ہونے سے اللہ نے جو ہے بچایا تھا۔ اور اس طرح سے یہاں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کافر ماں باپ ہوں یا کافر خاندان کے گناہوں کا وبال جو ہے وہ ان مومنین پہ نہیں پڑتا، جو کافر ماں باپ کی اولادیں ہیں یا اس کے خاندان کے جو فرد ہوں تو وہ ان کے اپنے اعمال ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی صداقت، ان کی عفت کی شہادت دی گئی ہے، اور اس سے جو ہے یہودیوں کی جو ان کے اوپر تہمت لگانا تھا اس کی تردید کی گئی ہے جو وہ حضرت مریم علیہ السلام پر لگاتے تھے۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو خواتین کے جو ایک تشخص ہے، ان کی شخصیت ہے، اللہ نے اس کے کردار کو بیان فرمایا، اور ان کرداروں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے نزدیک جو چیز اہم ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان بڑی چیز ہے،
اور ایمان معیار ہے انسان کی جو ہے اللہ کے قرب ہونے کا۔ اور یہ بات ایک نقطہ ہے یہاں پر کہ دیکھا جائے واقعات کے اندر کہ جن قوموں میں ان کی اطاعت کرنے والی ان کی جو خواتین ہوتی ہیں، خواتین کا ایک رول اہم ہوتا ہے خاندان کو معاشرے میں بنانے میں، تو ان پیغمبروں نے اپنی کوشش بہت کی، کئی کئی سال تک اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی جو ایک خاندانی نظام میں گڑبڑ تھی اور ان کی بیویوں نے جب ان کا ساتھ نہیں دیا اور خود اپنے جو ہے شوہروں کے راز جو ہے دشمنوں تک پہنچاتی تھی، تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس قوم میں جو ہے تباہی آئی۔ تو یہ بات ایک ہمارے لیے ایک نقطہ ہوتا ہے کہ خواتین کو بحیثیت مسلمان ہونے کے بھی ایک گھر کی حیثیت میں جو ان کا ایک کردار ہوتا ہے تعلیم اور تربیت کا، اس پہلو کو اگر وہ جو ہے اپنے سامنے رکھیں تو دعوت و تبلیغ کا کام یا گھر کے ماحول بنانے کا کام یا اپنی اولاد کو نیک بنانے کا کام ان کے اوپر کیا ذمہ داری ہے اور وہ یہ کام کتنا احسن طریقے سے کرتی ہیں۔ لیکن آج کی عورت نے اپنے آپ کو کن چیزوں میں مصروف کر رکھا ہے، کن کاموں میں ان کی ترجیحات ہیں، تو یہ ہمارے لیے دیکھنے والی اور سبق حاصل کرنے والی چیز ہے ان واقعات سے۔ یہاں تک آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ اور مضامین پورے ہوتے ہیں، اور آپ سامعین میں سے اگر یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے آج کے سیشن سے متعلق تو آپ ضرور کر سکتی ہیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً۔ جی طالبات، آپ کا کوئی سوال ہے آج کے سیشن سے متعلق؟ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو تمام مضامین اور خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ ہم جو ہے 29 سے پارے کا خلاصہ کریں گے، اور قرآن کا جو ہمارا ایک جرنی ایک سفر شروع ہوا تھا وہ انشاءاللہ اپنے جو ہے تکمیل کی طرف ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عافیت کے ساتھ یہ سفر ہمارا مکمل ہو، اور جو اس کے اہداف اور مقاصد ہیں اس پر اللہ رب العزت ہمیں مکمل طور پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس کو جو 30 دن آپ تمام طالبات نے یہاں پر لگائے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور ہماری پوری ٹیم کو جو آپ کے سامنے جو ہے ان دروس میں ہماری ماشاءاللہ معاونت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ کل اگلے پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے ہم یہ کلاس کو برخاست کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں صرف سننے والا نہ بنائے بلکہ عمل کرنے والا بنائے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ سیکھا، اللہ رب العزت اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ اللهم إنا أسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا أسألك توبة نصوحة قبل الموت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔